ذکر کیا اس بات کا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں اس بات کو واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کو برائے نام اپنی زندگیوں میں داخل کریں، جہاں ہمارا مطلب ہے وہاں اسلام میں داخل ہو جائیں، اور جہاں ہمارا مطلب ختم ہو گیا تو ہم سارے معاملات کو اپنی خواہشات کے مطابق کر لیں۔ ہم مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ تلخ حقیقتیں بیان کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ کہ ہم قرآن کی تلاوت پورے سال میں صرف رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں۔ مسجدوں کا رخ ہم صرف جمعے کے جمعے کرتے ہیں۔ نمازیں اور ذکر اذکار ہم زیادہ اس وقت کرتے ہیں جب ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں تو پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ جہاں مطلب ہوا وہاں اللہ کو پکار لیا اور باقی زندگی چھوڑ دی اپنی خواہشات کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو دوسرا طرز عمل ہے یہ شیطان کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اس سے منع کیا گیا کہ وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام اور قرآن اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اپنے انسان کی زندگی کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اس کے مرنے کے بعد کی زندگی تک تمام اسکیجول ہمیں مکمل قرآن پاک سے ملتا ہے۔ ہم نے کیسے زندہ رہنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہر بات کی ڈیٹیل ہمارے پاس قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے۔ جن معاملے میں وضاحت طلب کرنے کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس الحمدللہ احادیث کی کتابیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی چلتا پھرتا قرآن تھی۔ قرآن میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اسی طرح سے باقی معاملات بھی احکامات موجود ہیں۔ ان کا طریقہ کیا تھا، جیسے مثال دی میں نے آیت کی، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھیں، کتنی نمازیں ہیں، ان میں کتنے رکوع و سجود ہیں، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کس مال پہ کتنی، یہ تمام ہمیں انفارمیشنز اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ بینگ اے مسلم احادیث کی صورت میں ہمیں ہر چیز پرووائڈ کی، اور ہم احادیث سے ان چیزوں پر دلالت پکڑتے ہیں۔ اب ہمارے زندگی کے معاملات، سیاست کے معاملات، کمائی کے معاملات، حلال و حرام کے، خوشی و غمی کے، اور اسی طرح سے ہمارے معاملات جو کہ موجود ہیں ہمارے موت اور کسی کی فوتگی کے، تو اس پہ جو ہمارے معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپناتے، وہ ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں کہ ہمارے تو خاندان میں ہوتا ہوا یہ ایسا آ رہا ہے، ہم تو یہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق دے اور شیطان کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر زللتم تم پھسل گئے، من بعد ہی اس کے بعد، ما جاءتکم البینات آ چکی ہیں تمہارے پاس کھلی نشانیاں، فاعلموا تو جان لو، ان اللہ کہ اللہ عزیز و غالب ہے، زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ پہلے ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں بھی ہمارے پاس 3 لفظ نئے ہیں عربک کے، زللتم پھسل گئے، جاءت آئی تمہارے، آئی اتکم جو ہے وہ علامت میں سے ہے تمہارے پاس، اور عزیز و زبردست یہ لفظ ہمارے پاس عربک کے نئے موجود ہیں۔ باقی میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ عدوٌ لفظ ہم نے آیت کی اس صفحے کی پہلی لائن پہ پڑھا، عداوت، آدا اور عدد، مبین اور بینات دونوں بیان، مبین، دلیل، مبینہ میں یوز ہوتے ہیں ان الفاظ میں۔ من جانب، من حیث القوم، فعلموا علم، عالم، معلوم اور معلومات، حکیم حکمت، حکیم اور حکمہ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم پھسل گئے، یعنی تم اپنے راستے کو پہ نہ چل سکے، بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام آ چکا ہے اور اس میں تمام احکامات آ چکے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے تو بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ سے زیادہ حکمت والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان کے، اس بات کا کہ یاتیہم آئے ان کے پاس، اللہ فی ظلال سایوں میں، من الغمامی بادلوں کے، والملائکتی اور فرشتے بھی، وقضی الامر اور کام تمام کر دیا جائے،
وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں، ترجع الامور لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ یہاں پہ میننگس کو دیکھتے ہیں پہلے۔ اللہ لفظ ہے، ینظرون نظر، نظارہ، منظر، الملائکۃ ملک اور ملائکہ، قضیہ قضا، قاضی قضائے حاجت، ترجع رجوع، راجع رجت پسندی، الامر امر، عامر مامور اور امارات۔ اب اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے بھی آئیں اور تمام کام کر دیا جائے اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں تمام معاملات۔ بادلوں کے سائبانوں میں، اور بادلوں کے سایوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو بادلوں کے سائے میں اور اس طرح سے آئیں گے اور فرشتے بھی آئیں گے، تو اس سے پہلے یعنی وہ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں، وہ حق بات پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جیسے بادلوں کے سائے میں نمودار ہوں گے اور فرشتے بھی آئیں گے اور ہمارا تمام اعمال کا ریکارڈ بھی اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیں گے اور کام ہمارا تمام کر دیا جائے گا، یعنی اس کے بعد نیکی بدی کرنے کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اور اللہ کی طرف ہمارے تمام معاملات لوٹائے جا چکے ہوں گے، ہماری مرضی نہیں چل سکے گی، تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک وارننگ دی ہے کہ اگر ہم ابھی بھی ان معاملات کی آگاہی کے بعد، قرآن حکیم کے واضح دلائل کے بعد ہم حق بات کو نہیں پہچانتے، تو کیا ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ وقت آئے جب اللہ تعالیٰ بادلوں کے سایوں میں اور فرشتے بھی ظاہر ہوں گے اور ہمارے تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، ہماری زندگی کی پوری سی ڈی چلنی شروع ہو جائے گی؟ تو سوچیے اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہم نیک کام کرنا بھی چاہیں گے تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری سختیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔